اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لائر انفو چینل۔ بھارت کے قومی انتخابات جو 11 اپریل سے شروع ہوئے، دنیا کے مہنگے انتخابات قرار دیے جا سکتے ہیں۔ مرکزی میڈیا برائے معلومات و تحقیقاتی سینٹر دلی نے حال ہی میں $7.2 بلین کی لاگت کا اندازہ لگایا، جس نے $6.5 بلین کا ریکارڈ توڑ ڈالا ہے، جس کا سن 2000 کے امریکی صدارتی انتخابات میں کانگریس نے تخمینہ لگایا تھا۔ بھارت کی معیشت امریکہ کے مقابلے میں 7 گنا کم ہے، لہٰذا کئی سوالات جنم لے رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ڈالر آ کہاں سے رہے ہیں۔ روایتی حکمت یہ ہے کہ اکثریت غیر قانونی ہے۔ سیاستدان دلیل سے جانتا ہے، جائز مارکیٹنگ یا کاروبار سے ایسا ممکن نہیں۔ رشوت کے لیے بھی نقد کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا وہ صرف ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کافی مالیت رکھتے ہوں۔ یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں۔ کاروباری افراد جو اکثر غیر قانونی اثاثوں پر قابض ہیں، سیاستدانوں کے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے کاروبار کے نام پر زمین کا ایک ٹکڑا یا غیر قانونی تعمیراتی اجازت نامہ بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ سیاست اور کاروبار کے درمیان بدنام تنازع جو طویل عرصے سے ہندوستان کے سیاسی منظر کا حصہ بنا رہا، جس کی بدولت سن 2000 کے عشرے میں بھارت کی معیشت میں کافی حد تک اضافہ بھی ہوا۔ اس کے نتیجے میں سن 2010 میں نہ رکنے والا سکینڈلز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سن 2014 کے عام انتخابات میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جانے لگا۔ بدعنوان عناصر کا اس انتخابی مہم میں ذکر کافی حد تک رہا، جس میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی اور حزب اختلاف کے بھارتی نیشنل کانگریس پارٹی کے تجارتی بدعنوانیاں سرفہرست ہیں، جن کی مزید بدعنوانیوں کے قصے موجودہ الیکشن میں زبان زد عام ہیں۔ یہ بھارتی سیاست کی چادر پر بہت بڑا دھبا ہے۔ بھارتی عوام کے دلوں میں خوف ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی اشرافیہ کا قبلہ تبدیل ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے تحقیقار صحافی کی کتاب میں چند باتوں کا کھل کر ذکر دیکھنے کو ملا۔ سن 2011 سے سن 2000 تک کتاب میں 3 پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ پہلے سیکشن میں بھارت کی امیر ترین اشرافیہ اور فلم انڈسٹری کے ارب پتی افراد پر توجہ مرکوز رکھی گئی۔ ان میں عدم مساوات، لامحدود طاقت کا اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ دوسرا، سیاسی اور کاروباری دنیا کے درمیان الجھن پر رپورٹ بنائی گئی۔ تیسرا، اس کا استدلال ہے کہ پہلے 2 مسائل نے بھارت کے بوم اور معاشی سائیکل کو کیسے خراب کیا گیا۔ بھارتیوں نے بدقسمتی سے آمدنی ٹیکس کافی حد تک بچایا۔ اس طرح کے اعداد و شمار کو بھارت میں آٹے میں نمک کے برابر سمجھا جاتا ہے، جو ان کی معیشت کو دیمک کی طرح چھانٹ رہا ہے۔ اس کے باوجود بھارت کی دولت کے فرق کی سمت واضح ہے، جس کا بھارت کے نئے ارب پتیوں اور حکومت کے درمیان تعلق ہے۔ 15 سال قبل سافٹ ویئر تائیکونز کی اتنی کثیر تعداد نہ تھی جس قدر آج کے نئے اشرافیہ صنعتوں میں کانکنی اور جائیداد کی حیثیت میں سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ کامیابی گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی منظوری پر منحصر ہے۔ اسی وجہ سے کروڑپتی افراد نے مالیاتی فنانس کو تبدیل کر دیا ہے۔ قانونی فنڈ اور کم قابل احترام دونوں ذرائع جن میں سیاستدانوں کو نقد رقم ملتی ہے، ان کی حمایت یافتہ جماعتیں پل پھول رہی ہیں۔ لیکن بھارتی سیاسی فنڈ 1969 میں زیر زمین چلا گیا، جب وزیر اعظم اندرا گاندھی نے بزنس عطیات بند کر دیے تھے۔ چنانچہ اس اقدام نے انہیں حقیقی طور پر حریفوں کو نچوڑنے میں مخفف طریقے سے لڑنے میں مدد دی۔ کاروباری ادارے اور نہ ہی سیاستدان اس دور میں واپس جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں معیشت اور کاروبار منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ سن 2017 میں بطور وزیر اعظم نریندر مودی نے انتخابی پابندیاں پیش کی اور الیکٹورل بانڈ مترادف کرایا، جس کی بدولت کوئی بھی سرمایہ کار کسی بھی پارٹی میں براہ راست سرمایہ کاری کر سکتا تھا، جبکہ عملی طور پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک غیر منافع بخش عمل ہے، مگر سیاستدانوں کے کئی مفادات منسلک ہوتے ہیں۔
हाल ही में इन बॉन्ड्स पर आर्जी तौर पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा की गई, लेकिन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। यही वजह है कि भारतीय मईशत का कुदरती साइकिल खराबी की जानिब गामजन है। सन 2000 के अशरे से भारत की तरक्की मांद पड़ती गई। बहुत से इदारे मजीद कर्ज लेने के लिए कायल हुए, लेकिन अगले चंद अशरों में इजाफा हुआ तो सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। इस तस्वीर पर मजीद नजर दौड़ाए तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। नाम नहाद लूट मार करने वाले रियासती बैंकों पर ज्यादा इन्हिसार क्यों करते हैं? इन कर्ज दहिंदगान के दरमियान मार्च सन 2018 तक कुल कर्जों का तनासुब 3 गुना बढ़ चुका है। इसमें मजीद इजाफा भी देखने को मिल सकता है, जो भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी है। सरकारी और निजी खजानों में बाहम दौड़ लगी है और नरेंद्र मोदी के दौर में हमेशा निजी व सरकारी खजानों में निजी खजाने आगे रहे। आइंदा जीत किसकी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। नरेंद्र मोदी का ये आलम था कि वो मालदार अदाकारों से पार्टी फंड लेने के लिए दो तरफा निजी मुज़ाकरात करते रहे।